بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مبشر وائس یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، مصر کے اندر ایک اونٹنی بہت مشہور ہوئی اور اس کی وجہ شہرت یہ بنی تھی کہ مصر کے اندر کہرا کی پہاڑیوں کے ساتھ ایک غار تھا جو کہ کئی سال پہلے بند ہو چکا تھا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ اونٹنی ہر روز اس غار کے دہانے پر آتی اور وہاں پر زور زور سے پاؤں مارتی، چیختی چلاتی اور اس کے بعد واپس چلی جاتی۔ لوگ بڑے حیران ہوتے اور اس اونٹنی کے درد کو سمجھنے کی بڑی کوشش کرتے، لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود بھی کوئی بھی اس اونٹنی کے اس جگہ پر پاؤں مارنے، چیخنے چلانے کی وجہ معلوم نہیں کر پایا، اور اب لوگوں نے بس یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید یہ پاگل ہے اور اسی وجہ سے ہی یہ اب کرتی ہے۔ اب لوگوں نے اس کی طرف توجہ دینا بند کر دیا، لیکن اسی غار کے دہانے سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ایک قبیلہ آباد تھا، اور اسی قبیلے کے اندر ایک بوڑھا بزرگ ہجرت کر کے آیا، اور ایک دن وہ قبیلے کی سیر و تفریح کو نکلا تو اس نے اونٹنی کو غار کے دہانے پر پاؤں مارتے، چیختے چلاتے ہوئے دیکھا، تو اس نے لوگوں سے وجہ معلوم کی۔ تو لوگوں نے اسے کہا کہ یہ اونٹنی پاگل ہے، تم اس کی طرف توجہ نہ دو، یہ کئی عرصے سے ایسا کر رہی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ اونٹنی کس کی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اونٹنی ایک تاجر کی تھی، اور اب اس تاجر کی کئی سال پہلے موت ہو چکی ہے، اور تاجر کے جانے کے بعد یہ اونٹنی اب آزاد رہتی ہے، اپنی مرضی سے جہاں چاہے چلی جاتی ہے۔ یہ سن کر وہ بزرگ بڑا حیران ہوا، اور وہ اس اونٹنی کی اس جگہ آنے اور روز زور زور چلانے کی وجہ دریافت کرنے لگا، لیکن کئی ماہ تک اس نے کوشش جاری رکھی، لیکن اس کو کچھ بھی حاصل نہ ہو پایا۔ اس نے دیکھا کہ اونٹنی ہر آئے دن پہلے سے زیادہ زور زور سے وہاں پاؤں مارتی ہے، چیختی چلاتی ہے، حتیٰ کہ اس اونٹنی کے اب پیر زخمی ہو چکے تھے۔ اس بوڑھے بزرگ سے اونٹنی کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، اور وہ یہ معاملہ لے کر وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے نے گھوڑے پر سوار ہو کر جب اس غار کے دہانے پر پہنچے اور وجہ معلوم کی تو کوئی بھی وجہ سامنے نہ آئی۔ سلطان کی دور اندیش آنکھوں نے دیکھ لیا کہ ضرور اس غار کے اندر کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، یہ غار بہت پرانا ہے۔ تو سلطان نے حکم دیا کہ اس غار کا منہ کھولا جائے۔ جب سپاہیوں نے کئی دن کی محنت کے بعد اس غار کا منہ کھولا تو سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ اونٹنی اس غار کے دہانے پر اس لیے پیر مارتی تھی کیونکہ اس غار کے اندر۔ دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر کہرا کے اندر مصر کی سرحد کے ساتھ گھنی پہاڑیوں کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا نام شمس دورین قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا جو سب سے پہلا سردار تھا اس کا نام شمس تھا، اور لوگ اس کو دورین استاد بھی کہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ اس قبیلے کو شمس دورین کہتے تھے۔ لیکن اب اس قبیلے کا سردار کوئی اور تھا، اور اس قبیلے کو وہاں آباد ہوئے کئی عرصہ بیت چکا تھا۔ اس قبیلے کی آبادی تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل تھی۔ اس قبیلے کے سپاہیوں کی تعداد تقریباً 2,000 تھی، اور وہ قبیلہ اب ہزاروں خیموں پر مشتمل تھا۔ شروع میں وہ قبیلہ کئی سرزمینوں پر ہجرت کر چکا تھا، اور اس قبیلے کے اکثر لوگوں نے زندگی ہجرت کرتے ہوئے گزار دی، لیکن جب سے اس قبیلے پر سردار محی الدین نے سرداری سنبھالی تو اس نے قبیلے کے امن کو مستحکم کیا، اور قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ اب ہم اس سرزمین کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور اب ہمیں کہیں بھی ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری نسلیں اسی سرزمین پر پروان چڑھیں گی، اور ہمارا قبیلہ ایک دن سلطنت قائم کرے گا، اور ہمارے قبیلے کا نام تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اس قبیلے کے پاس طاقتور جنگجو تھے، بہادر لوگ تھے،
لہٰذا انہوں نے سردار کا ساتھ دیا اور کئی مشکلات آنے کے باوجود انہوں نے اب ہجرت نہ کی اور حالات کا بڑی ہی دلیری سے مقابلہ کیا اور اب انہوں نے حالات پر قابو پا لیا۔ وہ قبیلہ بڑا خوشحال تھا۔ اب وہ قبیلہ جس میں لوگ پہلے اس کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے کیونکہ نہ ہی اس قبیلے میں ان کو کوئی روزگار ملتا تھا، نہ ہی وقت پر اناج، نہ ہی ان کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ تھا، اس لیے اکثر لوگ ہجرت کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن جب سے اس سردار نے سرداری سنبھالی تو اب اس قبیلے میں لوگ ہجرت کر کے آنے لگے۔ وہ قبیلہ اپنے علاقے کا سب سے بڑا قبیلہ بن چکا تھا اور اب اس قبیلے میں دور دور سے تاجر درویش ہجرت کر کے آتے اور اس سرزمین پر بسنے لگے۔ اسی قبیلے کے ساتھ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے اس قبیلے کی شہرت کو چار چاند لگا دیے، اور اس کی وجہ شہرت ایک اونٹنی بنی۔ وقت کی تاریخ دان لکھتے ہیں کہ شاید وہ قبیلہ تاریخ کے اندر اتنی شہرت کبھی نہ پاتا اگر وہ اونٹنی اس واقعے کا رخ نہ پھیرتی۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اس قبیلے کے تقریباً 2 سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی سلسلہ موجود تھا۔ گھنی پہاڑیاں اور سبزے سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں موجود تھیں۔ قبیلے کے اکثر لوگ اپنی بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے گھنی پہاڑیوں پر لے کر جاتے اور اسی طرح ان کے ریوڑ اس سرسبز گھاس کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتے۔ اسی پہاڑی سلسلے کے اندر ایک غار موجود تھا جو کہ تقریباً کئی سال پہلے بند ہو چکا تھا۔ اس کا منہ کھلنا ناممکن ہو چکا تھا اور کبھی کسی کو ضرورت بھی پیش نہیں آئی کہ وہ اس قبیلے کے اس غار کا منہ کھول سکیں۔ وقت گزرتا رہا لیکن قبیلے کے لوگوں نے محسوس کیا کہ وہاں ایک اونٹنی آتی ہے اور ہر روز اس غار کے دہانے پر آ کر پیر مارتی ہے، کراہتی ہے، چیختی چلاتی ہے، بہت ساری دیر تک بیٹھی رہتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شروع میں لوگوں نے اس بات کو زیادہ محسوس نہیں کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے، لیکن جو وقت گزرنے لگا یہ بات پورے قبیلے کے اندر پھیلنے لگی کہ ہمارے قبیلے کے ساتھ میں موجود غار کے دہانے پر ہر روز ایک خوبصورت اونٹنی آتی ہے اور اپنا پاؤں وہ اس غار کے دہانے پر مارتی ہے، حتیٰ کہ اس کا پیر زخمی ہو چکا ہے، اس کے پیر سے خون بہتا ہے۔ وہ اتنا زور زور سے چلاتی ہے، چیختی ہے کہ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے بڑی کسی مشکل میں ہے۔ اور جب اس بات کی خبر قبیلے کے سردار محی الدین کو لگی تو وہ اتنی مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اس غار کے دہانے پر پہنچا تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اس غار کا منہ کئی عرصہ پہلے سے بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس کے دہانے پر گھاس جم چکی تھی، اور اس کو دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا کہ یہ غار ہی نہیں۔ قبیلے کا سردار بڑا حیران ہوا اور معلوم کرنے لگا کہ آخر یہ اونٹنی یہاں کیوں آتی ہے اور اپنے پیر کیوں مارتی ہے۔ جب قبیلے کے سردار کو کوئی راستہ نہ دکھا تو اس نے اپنا ایک پیغام رساں اسی اونٹنی کے تعاقب میں لگا دیا اور خود قبیلے واپس آ گیا۔ چند گھنٹوں بعد اس کا وہ پیغام رساں سپاہی اس کے اوطاق کے اندر داخل ہوا اور بتایا، حضور یہ کب اونٹنی فلاں گاؤں کے اندر رہنے والی ایک تاجر کی تھی اور ایک تاجر کی کئی سال پہلے موت ہو چکی ہے، اور جب اس کی موت ہوئی تو اس نے اپنی وصیت میں کہا تھا کہ میری اونٹنی کو کبھی رسی سے نہیں باندھنا، یہ جہاں چاہے چلی جائے، اس کی مرضی۔ اس نے اپنے جیتے جی یہ وصیت کر رکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری اونٹنی کو آزاد کر دینا، لیکن اس تاجر کا ایک بیٹا ہے، اس کے چند دیگر وفادار ملازم بھی ہیں اور اس کی ایک بوڑھی بیوہ بھی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں اس بات کا علم نہیں، میرے شوہر کے جانے کے بعد یہ اتنی آزاد ہے، کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کب واپس آتی ہے، کوئی نہیں جانتا، بس اس کے کھانے کی جگہ چارہ ڈال دیا جاتا ہے اور یہ چارہ کھاتی ہے، پھر اپنی مرضی جہاں چاہے چلی جاتی ہے۔ یہ سن کر سردار بڑا حیران ہو گیا اور کہا کہ آخر اس تاجر نے یہ عجیب و غریب وصیت کیوں کی تھی؟ ایک جانور کو اس نے آخر کھلا چھوڑنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ اور آخر یہ اتنی غار کے دہانے پر کیوں پیر مارتی ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ آخر وہ تاجر، اس کی موت کیسے ہوئی؟ کیا وہ کسی حادثے میں مارے گئے یا پھر اس کی موت فطری ہوئی؟
تو اس کی بیوی نے بتایا کہ میرا شوہر اپنے قافلے کے ساتھ تجارت کا سامان لے کر دوسرے شہر جا رہا تھا، تو راستے میں اس کو دل کا دورہ پڑا اور اس کی موت ہو گئی، اور اس کے ساتھیوں نے ہمیں بتایا کہ طبیب کے آنے سے پہلے اس نے اپنی جان دے دی تھی۔ یہ سن کر سردار بڑا حیران ہو گیا اور کہا، اگر اس تاجر کی موت فطری ہوئی تو آخر اس اونٹنی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ ہر روز غار کے دہانے پر آتی ہے اور لوگوں کو حیران و پریشان کر کے چلی جاتی ہے؟ سردار نے اس معاملے کو سلجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن اسی دوران اسی کے قبیلے پر صلیبیوں نے حملہ کیا اور اس قبیلے کا توازن بگاڑ کر رکھ دیا۔ سردار کے چند سپاہی شہید ہو گئے اور کچھ زخمی ہوئے۔ اب سردار کا سارا دھیان قبیلے کی حفاظت کے لیے چلا گیا۔ وہ معاملہ سردار بالکل بھول گیا اور ہر دن وہ اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے سوچنے لگا۔ لیکن وہ اونٹنی اسی دوران ہر روز شام کے وقت اسی غار کے قریب آتی، پاؤں مارتی، اتنا پاؤں مارتی کہ اس کے پیر خون سے نکلنے لگتا، پھر چیختی چلاتی زمین پر جسم کو رگڑتی اور اس کے بعد اٹھ کر چلی جاتی، اور جب واپس جاتی تو اس کی آنکھوں کے اندر بہت آنسو ہوتے۔ وہ اس طرح رو رہی ہوتی کہ جیسے اس کے اندر دنیا جہاں کا دکھ بھرا ہو۔ ایسے اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید یہ کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن بے زباں ہونے کی وجہ سے یہ کچھ کہہ نہیں پاتی۔ اس اونٹنی کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کے دکھ درد کو کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور کئی سالوں سے وہ اونٹنی اس درد میں شدت سے تڑپ رہی تھی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو اس اونٹنی کو اتنا اذیت میں رکھے ہوئی ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ اسی دوران ایک بوڑھا بزرگ جو کہ لوہار کا کام کرتا تھا، وہ اسکندریہ شہر میں ایک چھوٹے سے قبیلے میں رہتا تھا، تو وہاں اس نے ایک چھوٹے سے لوہار کی دکان کھول رکھی تھی۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ اسی بازار کے اندر ایک اور لوہار نے آ کر دکان کھولی۔ اس کے پاس اتنا ہنر نہیں تھا، لیکن طاقت موجود تھی، لہٰذا اس نے اپنی طاقت کا زور دکھایا اور بوڑھے بزرگ لوہار کو اس بازار سے دکان ختم کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بوڑھا بزرگ کئی تاجروں کے پاس گیا، لیکن بدقسمتی سے اس طاقت ور نوجوان جو کہ لوہار کے پیشے سے وابستہ تھا، اس کے ڈر سے کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور اس بوڑھے بزرگ کو اس بازار کے اندر اپنی دکان ہمیشہ کے لیے ختم کرنی پڑی۔ جب بوڑھے بزرگ لوہار نے دیکھا کہ میرا ذریعہ معاش تو ختم ہو گیا، نہ ہی مجھے کسی قاضی کے پاس انصاف ملے گا، تو لہٰذا اس نے سوچا کہ مجھے اس قبیلے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے چلا جانا چاہیے۔ میں کسی ایسی جگہ آباد ہو جاؤں گا جہاں میرے ہنر کی قدر ہوگی، جہاں میں اپنے بچوں کو دیکھ بھال کر سکوں گا۔ لہٰذا اس نے ہجرت جاری رکھی اور وہ چلتا چلتا اس قبیلے کے پاس آیا۔ جب اس نے شمس دورین قبیلے کو دیکھا تو وہ بڑا حیران ہو گیا۔ وہ دیکھنے لگا کہ کیا یہ کوئی شہر ہے یا قبیلہ؟ اتنا بڑا قبیلہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس قبیلے کے بازار میں اگر پہلے لوہار موجود بھی ہوا تو اس قبیلے کے لوگوں کو اور بھی لوہار کی ضرورت ہوگی، لہٰذا اس قبیلے کے سردار سے بات کرنی چاہیے۔ اگر اس قبیلے کے سردار کو تلواروں اور اوزاروں کی ضرورت ہوئی تو میرا کام اچھا چل پڑے گا۔ لہٰذا وہ قبیلے کے سردار کے پاس آیا اور اسے مسئلے کے بارے میں بتایا، تو قبیلے کے سردار نے اس سے کہا، بابا جی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا خیمہ یہاں نصب کریں اور ہمارے ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں بلا جھجک بتا سکتے ہیں۔ بوڑھا بزرگ دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور اس نے اپنا خیمہ قبیلے کے ایک کونے میں نصب کر دیا۔ اب اس نے اپنا سامان اٹھایا اور قبیلے میں ایک چھوٹی سی دکان بنا لی۔ قبیلے کے لوگ بڑے خوش تھے کیونکہ پہلے وہاں صرف ایک لوہار موجود تھا اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ قبیلے کی تمام ضروریات کو پورا کرتا۔ دوسرا لوہار قبیلے میں آنے کی وجہ سے سارے قبیلے والے خوش ہو گئے۔ اب وقت گزرنے لگا۔ چند دنوں تک تو اس لوہار کو 1 منٹ کا بھی وقت نہ ملتا کہ وہ اس قبیلے کی دیکھ بھال کر سکے۔ جس قبیلے میں وہ رہ رہا ہے وہ اس کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ جب 1 ہفتہ گزرا تو قبیلے کا سردار اس کے پاس آیا اور کہا، بابا جی، آپ کو آئے ہوئے
ایک ہفتہ گزر گیا لیکن آپ نے اس قبیلے کا نظارہ نہیں کیا۔ یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور میری اولین خواہش تھی لیکن وقت ہی نہیں ملا۔ اس کے بعد اس بوڑھے بزرگ نے دکان بند کی اور قبیلے کے اندر سیر و تفریح کرنے لگا۔ قبیلہ اتنا خوبصورت تھا کہ سیر و تفریح کرتے کرتے وہ قبیلے سے تھوڑا فاصلے پر چلا گیا تو اس نے دیکھا کہ قبیلے سے تھوڑا سا فاصلے پر خوبصورت پہاڑیاں موجود ہیں اور ان پر سرسبز گھاس اگا ہوا ہے۔ وہ نظارہ اسے اچھا لگا اور وہ قبیلے کے احاطے سے نکل کر ان پہاڑیوں کے قریب چلا گیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے جو منظر دیکھا اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک اونٹنی غار کے دہانے پر پاؤں مار رہی تھی اور اس کے زخم سے خون نکل رہا تھا۔ وہ اتنی ہلکان ہو چکی تھی کہ وہ اسی وقت زمین پر بیٹھ گئی اور اب اس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر بوڑھا بزرگ بڑا حیران ہو گیا کہ آخر یہ اونٹنی یہاں پیر کیوں مار رہی ہے، کیونکہ دیکھنے سے تو غار کا منہ کئی عرصے سے بند ہو چکا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی موجود تھا جو کہ اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا۔ اس بوڑھے لوہار نے چرواہے سے پوچھا، ارے میاں یہ اونٹنی کس کی ہے اور اس کے زخم سے اتنا خون کیوں بہہ رہا ہے، اور آخر یہ غار کے دہانے پر لاتیں کیوں مار رہی ہے؟ تو اس چرواہے نے کہا، اے لوہار صاحب یہ تو اس کی معمول کی بات ہے، یہ ہر روز ہی ایسا کرتی ہے اور کئی عرصے سے ایسا کرتے ہوئے آ رہی ہے۔ ہمارے سردار نے اس کے بارے میں معلوم کرنے کی پوری کوشش کی لیکن کچھ بھی نہ پتہ چلا۔ یہ دیکھ کر لوہار بڑا حیران و پریشان ہوا اور وہ اس اونٹنی کے قریب گیا، اس کے زخم پر مرہم لگائی، پٹی باندھی۔ اس کے بعد اونٹنی اس لوہار سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن بے زباں ہونے کی وجہ سے لوہار اس کے دکھ درد کو سمجھ نہیں پایا، لہٰذا وہ اونٹنی وہاں سے چلے گئی۔ اگلے دن لوہار بڑا پریشان ہوا کہ آخر اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ وہ ساری رات سوچتا رہا لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اسے بے چینی میں اسے نیند نہیں آئی۔ رات کا آخری پہر تھا، تہجد کا وقت ہونے والا تھا تو اس بوڑھے لوہار کی آنکھ لگی اور صبح اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں ساری رات اس پریشانی میں نہیں سو پایا، اور اسے اونٹنی کے بارے میں بتایا۔ لیکن رات کے وقت جب مجھے نیند آئی تو میں نے نیند کے اندر اپنے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا۔ میرے سلطان مجھ سے فرما رہے تھے، اے دمشق گن، کیا تو میرے پاس اپنا مسئلہ لے کر نہیں آؤ گے؟ تو میں نے اپنا مسئلہ بتانا چاہا تو میری آنکھ کھل گئی۔ تو اس کی بیوی نے کہا، تو پھر تمہیں سلطان کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ بوڑھا بزرگ اپنے گدھے پر سوار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے قریب پہنچا۔ بوڑھا بزرگ یہ سوچتے ہوئے جا رہا تھا کہ میرے گدھے کو دیکھ کر سپاہی مجھے دور سے محل کے قریب نہیں آنے دیں گے، میں آخر سلطان تک کیسے پہنچوں گا؟ لیکن بوڑھا نہیں جانتا تھا کہ ادھر سے سلطان نے اس کے آنے سے پہلے ہی یہ حکم دے رکھا تھا کہ ایک بوڑھا بزرگ گدھے پر آئے گا، اسے سیدھا میرے کمرے میں لے آنا۔ بوڑھا بزرگ جیسے ہی محل کے احاطے میں داخل ہوا، سپاہی اس کو گھوڑے پر بٹھا کر سلطان کے کمرے کے اندر لے گئے۔ بوڑھا بزرگ بڑا حیران تھا، لیکن جب وہ سلطان کے کمرے میں پہنچا تو اسے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ جو میں مسئلہ اپنے عظیم سلطان کو بتانے آیا ہوں اس کے بارے میں میرے سلطان پہلے سے ہی جانتے ہیں، بس وہ میرے آنے کے منتظر تھے۔ اس بوڑھے بزرگ کو سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہا، بابا جی بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا، حضور آپ سب جانتے ہیں۔ تو سلطان نے کہا، تم نے درست فرمایا، لیکن میں تمہاری منہ زبانی سننا چاہتا ہوں۔ اب اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو تفصیل سے سارا مسئلہ بتایا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح ایک اونٹنی ہر روز آتی ہے اور غار کے دہانے پر پاؤں مار کر چلی جاتی ہے، اس کا پیر زخمی ہو چکا ہے، اس کی ہڈیاں چور ہو چکی ہیں، لیکن اس کا درد کوئی نہیں سمجھ پا رہا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ قافلہ تیار کیا جائے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس غار کے قریب پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس غار کا منہ کئی عرصہ پہلے بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس پر گھاس جمی ہوئی تھی۔ سلطان بڑے حیران تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے بزرگ کو کہا، بابا جی میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آخر یہ اونٹنی کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو اس نے کہا، حضور میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہے، لہٰذا اس غار کا منہ کھولنا ہوگا۔
اس کے آگے رکھا ہوا بڑا پتھر توڑنا ہوگا۔ تو بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور یہ بہت بڑا پتھر ہے، بہت وقت لگے گا، بہت مشقت ہوگی۔ سلطان نے کہا، وقت اور مشقت کرنا پڑے گی۔ لہٰذا سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ضروری سامان لے آؤ اور اس غار کا منہ کھولنا شروع کر دو۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ حیران ہو گیا کہ آخر ایک سلطان ایک عام اونٹنی کی خاطر اپنے اتنے بڑے جنگجوؤں کو اس کام میں لگا رہا ہے۔ وہ سلطان سے بڑا متاثر ہوا۔ اب سپاہیوں نے اس غار کا منہ کھولنا شروع کر دیا۔ لوگوں کی نظر میں شاید وہ غار بیکار تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا حقیقت ہے۔ وقت گزرنے لگا، سپاہی اس غار کا منہ توڑنے لگے۔ 2 دن کی مسلسل مشقت محنت کے بعد آخر کار اس غار کے دہانے سے جب پتھر ہٹایا گیا تو اگلا منظر دیکھ کر نہ صرف سلطان چونک گئے بلکہ سارے سپاہیوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے جیسے اس غار کا منہ کھولا تو اس غار کے اندر بہت بڑا خزانہ پڑا ہوا تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ آخر کار اس اونٹنی اور اس غار کا کیا تعلق ہے، تو اتنے میں سلطان کی نظر ساتھ میں ایک بڑے صندوق پر پڑی جو کہ لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ خاص قسم کی لکڑی سے بنایا گیا صندوق تھا، شاید جس کو دیمک بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ سلطان نے جب اس صندوق کو کھولا تو اس کے اندر ایک چٹھی لکھی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب چٹھی کو پڑھا تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس چٹھی کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میں اس غار کے اندر بہت بڑا خزانہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ راستے میں میرے اوپر ڈاکو نے حملہ کیا اور میں نے اپنا خزانہ یہاں رکھ دیا، لیکن جس دوران میں خزانہ اندر رکھ رہا تھا اسی دوران غار کے اوپر ایک پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ میں جانتا ہوں میری تھوڑی دیر کے بعد موت ہو جائے گی، لیکن یہ خزانہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ یہ خزانہ اس انسان کے ہاتھ آئے گا جو اس کا صحیح حقدار ہوگا، اور میری آخری وصیت یہ ہے کہ یہ خزانہ جس بھی انسان کے ہاتھ آئے گا وہ خزانہ آدھا اپنے پاس رکھے گا اور آدھا غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں بچا کہ میں اس دولت کو غریبوں میں تقسیم کر سکوں۔ اور اس کے بعد آخر میں ایک نام لکھا ہوا تھا جو کہ اس خزانے کے مالک کا تھا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ نام پڑھا تو اس اونٹنی کے مالک یعنی تاجر کا نام تھا، جس کی بیوہ اور اس کے بیٹے نے بتایا کہ اس کے شوہر کا اور اس کے باپ کا انتقال دل کا دورہ پڑنے سے ہوا تھا۔ اس کی بیوی اور اس کے بیٹے کو نہیں پتہ تھا کہ اس کے شوہر کے اپنے ہی ساتھی غدار بنے اور انہوں نے اس تاجر کے ساتھ غداری کی، لیکن غداری کا علم اس تاجر کو پہلے سے ہی ہو گیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے پتھر آگے گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ جب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس بوڑھے بزرگ کے سامنے آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے، لیکن حیرت کی بات اس وقت ہوئی جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارا خزانہ اس بوڑھے لوہار سمیت غریبوں میں بانٹ دیا اور ایک سکہ بھی اپنے پاس نہ رکھا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اونٹنی اس بوڑھے لوہار کو تحفے میں دے دی، اور بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ اس کے بعد وہ اونٹنی بالکل صحت یاب ہو گئی، اور پھر وہ اس بوڑھے بزرگ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ سارا دن آزاد گھومتی، جدھر بوڑھا بزرگ جاتا وہ اس کے ساتھ جاتی، جیسا جاتی، اور اسی طرح وہ اونٹنی پورے مصر کے اندر اتنی مشہور ہوئی کہ دور دور سے لوگ اس اونٹنی کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔